بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسمت پہلے ہی لکھی جا چکی ہے تو دعا کرنے سے کیا ملے گا؟ کیا پتہ قسمت میں لکھا ہو کہ جو ملے گا دعا سے ہی ملے گا۔ صبر۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے ہی راضی میرے اللہ۔ دل دکھانا۔ کسی کا دل مت دکھانا، کیونکہ معافی مانگنے کے باوجود اسے دکھ ضرور ہو رہے گا، جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکلنے کے بعد بھی نشان رہ جاتا ہے۔ نماز میں ناغہ نہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے، مگر کلاس میں حاضر ضرور ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اب اتنی بے ہوش ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتی۔ یا اللہ، میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کر دے، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا: اے اللہ، میں سوال کرتی ہوں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا، ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ آمین ثم آمین۔ کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ تہجد کے وقت اٹھا جائے، اللہ سے باتیں کی جائیں، دل کے راز بتائے جائیں اور اللہ جواب نہ دے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں ہے، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما۔ اے اللہ، مجھے اکیلا مت چھوڑیے، اے اللہ میرا ساتھ دیجیے۔ آمین۔